بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اور دو تین ایشوز پہ بات کرنی ہے. ایک ہے سب سے پہلے جو آپ کی اے پی سی پرسوں ہوئی ہے، زبردست طریقے سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. میں نے تو سمجھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں ہے، یہ تو سی پی سی ہے، یہ تو ساری چور پارٹی کانفرنس تھی. سو آئی تھنک اٹ واز اے سی پی سی ناٹ این اے پی سی. ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی بات کرے. وہاں پہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہ میری تقریر سنائی جائے، میری بات سنی جائے، میرا مسئلہ حل کیا جائے، مجھے کسی طرح جیل سے نکالا جائے یا میری کسی طرح واپسی ہو جائے. اور جو تقریر کی ہے ایک اشتہاری نے، نواز شریف نے. کون ایسی تقریریں کرتا ہے؟ I mean 90% اس کی تقریر جو تھی، انہوں نے صرف اسٹیٹ کے خلاف بات کی، باقی چیزوں کے خلاف بات کی. I mean آپ ایک اشتہاری ہیں، اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، واپس آنے کا آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تباہ کر دیا اس ملک کو ان پارٹیوں نے مل کے. جو آج ہماری صورتحال ہے نا اس ملک کی، کیونکہ سارے ہم سے کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ کس طرح ٹھیک ہوگا. 30-40 سال مل کے انہوں نے تباہ کیا اس ملک، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو. میں صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں. 5 سال میں اپوزیشن میں ایم پی اے رہا. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میں کہتا تھا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. 5 سال میں یہ کبھی نہیں میرے پاس آ سکے اسمبلی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، آپ استعفیٰ دیں. آج بھی وہ پرابلمز ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پرابلم کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ لوگوں کا تباہ کر دیا، اخلاقی چیزیں خراب کر دی ہوئی. ایک نعرہ چلا دیا جی کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. شرم آنی چاہیے ایسی بات ہمیں سوچنا، شرم آنی چاہیے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جو یہ بات کرے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. سو اس لیے ہر چیز تباہ کر کے اب اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی بتا دوں. اور ہر دفعہ مولانا صاحب کو رینٹ کر لیتے ہیں، وہ مولانا کو رینٹ کرتے ہیں لوگ لانے کے لیے، اب پھر رینٹ کریں گے. حالانکہ وہ ہی واز ویری اپسیٹ اس پوری میٹنگ کے اندر، کیونکہ ان کی تقریر نہیں سنائی دی جانے کی اجازت دی گئی. سو پتہ نہیں کس طرح پھر کہتے ہیں جی ہم اپوزیشن ہیں. آپ اپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں جب چیزیں آپ نے تباہ کی ہوں؟ مجھے صرف یہ بتائیں. یا تو میں حکومت میں پی ٹی آئی رہی ہوتی اور پھر ہم آتے جی اپوزیشن میں اور کہتے یہ کس طرح خراب ہو گیا، وہ کس طرح خراب ہو گیا. بالکل بھی نہیں. جب آپ نے ہی سب چیزیں تباہ کی ہیں تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ بالکل 5 سال کے لیے. 5 سال کے اینڈ پہ پوچھو جی آپ نے کیا چیز ٹھیک کیا کیا نہیں کی. تباہ آپ نے کی ہیں، پوچھتے ہم سے کہ ٹھیک کیوں نہیں کی. 40 سال کی تباہ ہوئی بھی چیزیں، 40 سال کے تباہ ہوئے ہوئے ڈپارٹمنٹ، 40 سال کا تباہ ہوا ہوا ایک مائنڈ سیٹ. 2 سال میں کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تباہ تم نے کیا ہے، ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور ہم لیں گے. مگر ایک اتنی تباہ ہوئی بھی چیز کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد میں دوسرے سبجیکٹ پہ چلتا ہوں جو بڑا چل رہا تھا. سر آپ کس کے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ آپ باری باری آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کیونکہ وہ باری باری اشارہ کرتے ہیں. اس لیے میں صرف دوسری چیز جو بڑی نیوز میں چلی، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفیڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ٹینڈر.
ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے, بربادی پھیر دی ہے, سب چیزیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ ان میں پرابلمز تھی. اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دیا. اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی. ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی. 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے. 11 ضلعوں میں 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں. غریب بچوں کی کتابیں ہیں. کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. میں تو نام لے کہوں گا, حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے. حسن نثار صاحب, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ میرے پاس آئیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں. پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اس میں فیکٹس کیا ہیں, کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے. میرے پاس نہیں آئے, ڈپارٹمنٹ کے پاس. میرے پاس ان کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے. سوچتے ہیں ایسے ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں, جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں, وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دے, ہمارا یہ ڈلوا دے. پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا, یہ آدمی آیا ہوا تھا. شرم نہیں آتی ان کو, ان کو شرم آنی چاہیے. غریب بچوں کی کتابیں ہیں, جانے دیں ان کو. میرٹ پہ جا رہی ہیں, کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے. یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے. نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ. ڈی جی خان میں 159, فیصل آباد میں 94, لاہور میں 157, لودھرا میں 273, میاں والی میں 216. اسی طرح پوری لسٹ ہے 11 ڈسٹرکٹس کی. کون سا رشتہ دار ہے بھائی, کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں, کون چوری کر رہا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے, ہر چیز. جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ, پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیزیں. ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں, کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے. اربوں روپے کی کتابیں, کون سی باتیں کر رہے ہیں. 41 کروڑ چینج کی کتابیں, 3 ارب کی کتابیں ہیں, تباہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیکٹس پہ نہیں آنا, کسی چیز پہ نہیں آنا, بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو. یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے, اس کے فیکٹس کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں, اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی, اگر پوچھیں گے تو دے دیں گے. ضلع ہی پروکیور کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ضلع پروکیور کر رہے ہیں, مجھے بتایا گیا, یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور. کرونا پہ آ جاتے ہیں, اسکولس کی اوپننگ کے اوپر, سب چیزوں کے اوپر. اس وقت ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین, تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے. ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ, 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم سکولوں میں کروائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. کیسز نکلے ہیں, وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں, گجرانوالا میں نکلے ہیں, گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں. سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں, وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دیے. ان سکولز کو سیل کر دیا گیا. ایک کیس بھی کسی سکول میں نکلے گا تو اس سکول کو بند کر دیا جائے گا. میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے
کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو اسکول بند کریں گے. اگر ایک کیس بھی نکلے گا اسکول کو بند کر دیا جائے گا. اس اسکول میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی, ٹیچرز کی بھی اسٹوڈنٹس کی بھی. جب تک سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئیں گے اس اسکول کو نہیں کھولا جائے گا. 50 سے کچھ زیادہ کیسز نکلے ہیں ابھی تک. سب نے اس طرح سمجھ لیا ایک دم, کیونکہ ہر دفعہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیسز نکل رہے ہیں. آبویسلی کیس تو نکل رہے ہیں, کرونا ختم تو نہیں ہوا. یا تو کرونا ختم ہو گیا ہو تو پھر ہم آپ سے کہیں گے ہاں جی کیس کیوں نکل رہے ہیں. ایس او پیز دیے گئے ہیں, ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ہم میک شور کر رہے ہیں سختی سے ایس او پیز کو فالو کیا جائے. جہاں فالو نہیں ہو رہے ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ٹیمز ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, مگر 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں پنجاب کے اندر, اور ابھی پرائمری سکول کھلے نہیں ہیں, ابھی ایلیمنٹری سکولز کھلے نہیں ہیں. یہ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کی 9th اور 10th کی اور اس سے اوپر کی. سو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا سکے اس طرح کیا جائے. میں خود جا کے سکولز چیک کیے ہیں, میں خود دوبارہ جا کے سکولز چیک کروں گا, اور ان چیزوں پہ پورا پیرا دیا جائے گا. ان چیزوں کے اوپر جہاں تک ہماری پوری ایفرٹس ہیں ہم وہ لگائیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی بیٹھ کے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 25,000 سے ٹیسٹ کیے گئے تو ابھی تک 54 کیس سامنے آئے ہیں. تو کل سے جو شیڈول کے مطابق دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا تھا, کیا وہ شیڈول کے مطابق ہی چلے گا یا اس میں جیسے سندھ نے ملتوی کیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں. جو کل کا اسکیجول ہے بالکل اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 6 through 8 کھولی جائے گی. آپ ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں جو آ رہے ہیں کووڈ کے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. یہ سب کی سمجھ سے باہر کہ وہ الگ کیوں ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں, سب چیزیں ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل سکول 6 through 8 کھول دینے چاہیے. اچھا راج صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی ناکام ہوگی, لیکن کوئی بھی جو حکومتی وزیر ہے, بشیر ہے, عہدیدار ہے, پہلے اے پی سی پہ بات کرتا ہے پھر کوئی دوسری بات کرتا ہے جیسے آپ نے کیا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہو گئی ہے. بالکل بھی نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جو وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے سب چیزیں ہوئی ہیں. ایک ایونٹ ہوا ہے, آپ نے ایونٹ کے بارے میں تو بات کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی. ایک سو کالڈ آپ اس کو اپوزیشن کہتے ہیں. سو ان کی اگر بات نہیں کریں گے تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سو پولیٹیکل بات تو ہوگی. راج صاحب یہ بتائیے گا کہ جنوری میں بلاک مارچ ان کا ہونے جا رہا ہے, تو آپ اجازت دیں گے یا پھر طاقت کے بلبوتے میں روکیں گے, ان کو کیا کریں گے؟ ان کو پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی, اب بھی اجازت ہے. آپ کو یاد ہی ہے جب آئے تھے اسلام آباد. سوچتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہاں سے ایک کیس نکلے گا اس کو منسوخ کر دیا جائے گا. جی جو محکمہ سے بھی کل رپورٹ جاری کی ہے اس میں کل لاہور, گجرات میں 6 میں دو اسکول ایسے ہیں کہ ایک کلاس کو جو ہے سیل کیا گیا. کیا محکمہ سے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں کوئی گیپ ہے, کوئی کمیونیکیشن؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. ہمارے پاس جو کیپٹن خان صاحب کی کل پریس ریلیز آئی تھی دیکھیں اگر ایک کیس نکلتا ہے تو اس کلاس کو جو ہے روکا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو اس پہ کلیئرٹی دوں. جو آپ کے پاس ایک دن پہلے خبر آتی ہے نا, وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں اس پہ چینج ہو رہی ہیں. ڈے ٹو ڈے جو فیصلے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے ہیں کہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے, جہاں تک اسکول ایجوکیشن کا کنسرن ہے, اسکول ایجوکیشن وہ اسکول بند کرے گا, کیونکہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ ود ان ڈیز سارے اسکول کو دے سکتا ہے. تفصیل میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے 9 کلاسز کی گئی ہیں, کیونکہ یہ کل ہی پریس ریلیز جاری ہوئی تو ایک دن میں فیصلہ چینج نہیں ہوا ہوگا. سر یہ ڈے ٹو ڈے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے کرنے ہیں. ڈے ٹو ڈے فیصلے اس پہ چینج ہو سکتے ہیں, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. کلاسز کا بتا دیجیے گا کہ 20 کمپٹیشن ہوں گے, اس میں یہ بتا دیجیے گا کہ 3 مہینے ہو گئے ان سروس پروموشن ہوئے ٹیچرس کی, اور 6 جو ہے ابھی تک وہ گورنمنٹ اور ٹیچرس کے لیے اور ٹیچر جو ہے پرانے گریڈس میں ان سروس پروموشن لے کر کر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف ود ان 1 ویک انشاءاللہ تعالیٰ, ایک ہفتے کے اندر یہ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے پرائمری اسکولس کب کھل رہے ہیں؟ پرائمری اسکولس ابھی جو اسکیجول ڈیٹ ہے اسی پہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی چینج اگلے ہفتے کے اندر آتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا لوڈ اب آئے گا 6 through 8 کا, بہت لوڈ ہے اسٹوڈنٹس کا. جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے اس پہ آپ کو پھر اسی طرح آ کے بتائیں گے دوبارہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن پالیسی
चेंज कर दी गई है? इंडियन पॉलिसी वो जो व्हाट्सएप पे चल रही है ना, आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल किसी ने फेक न्यूज़ चलाई हुई है, सोचिए उसको फॉलो ना करें बिल्कुल। सर ये बताइएगा कि हफ्ते वाले रोज जो है वो मैट्रिक के नतीजे का ऐलान किया गया है, उसमें सरकारी स्कूल की लाहौर में कोई पोजीशन नहीं है, तो अब 2 साल आपके हुकूमत को भी हो गए, तो कब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो सरकारी स्कूल हैं वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे और जो है निजी स्कूलों के मुकाबले में वो भी अच्छे नतीजे देंगे? देखें, ये जो भी चीज़ आप एजुकेशन के अंदर करते हैं ना, स्पेशली पढ़ाई के लिहाज से, जो चेंजेस आप लेकर आते हैं वो रिजल्ट्स आपको एकदम नहीं कभी भी नज़र आते हैं। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो चीज़ अगर मैं प्राइमरी स्कूल में अभी चेंज करूँगा ना, उसका रिज़ल्ट आपको पता लगेगा जब वो बच्चा 10th में पहुँचेगा, ठीक है। 5 से 10 साल लगते हैं एजुकेशन को, जब आप चेंजेस लेकर आते हैं ना एजुकेशन, किताबों के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, आपको वो कभी भी अगले साल रिजल्ट नहीं मिल जाएगा या उससे अगले साल। आपने प्रोग्रेशन में देखना है कि वो बच्चा जब अगली क्लास, आखिरी क्लास तक जब पहुंचेगा तो एंड पे एग्जैक्टली रिजल्ट निकला क्या। क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट कि आपने जाके फैक्ट्री खड़ी कर दी, आपने जाके सड़क बना दी, आपने पुल बना दिया, आपने कुछ और कर दिया, उस तरह नहीं। इट इज़ अ प्रोग्रेशन दैट टेक्स टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल से 6 to 8 क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन इन केसेस ज़्यादा हो गए तो क्या आप प्राइमरी के जो सेक्शन खोलना है उस पर नज़रसानी करेंगे खोलने के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल से हमें पता लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1 वीक केसेस बढ़ रहे हैं या केसेस इंक्रीज हुए हैं, कोई भी डेट जो है वो बिल्कुल हतमी डेट नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। तभी आज भी जो फैसला हुआ है वो पूरा हफ्ता देख के हुआ है, सारी प्रोविंसेस ने बैठ के देखा है और सब चीज़ों को देख के उसके बाद ये फैसला किया। अच्छा आपने करिकुलम के बारे में आपने कब कहता था कि आप सारा करिकुलम चेंज करेंगे, उसमें बेहतरी लेके आएंगे और खासतौर पर एक जैसा करिकुलम दिया जाएगा। अभी पहली से 5 तक आपने अनाउंस नहीं किया हुआ, तो पंजाब में क्या सिचुएशन है कि कब तक ये राइट हो जाएगा और क्या ये सारा प्राइवेटाइजेशन तो डिफरेंट राइट होगा या डिफरेंट होगा? ये इंशाल्लाह ताला मार्च 21 के ऊपर हमारा टारगेट है कि प्राइमरी स्कूल का इंट्रोड्यूस कर दिया जाए स्कूल्स के अंदर, और ये सब पे लागू होगा और पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स पे। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका क्लियर कर दूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। करिकुलम एक फ्रेमवर्क, सिलेबस एक जैसा होता है, करिकुलम एक फ्रेमवर्क होता है। आप 10 किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं, मगर वो 10 किताबें एज लॉन्ग एज वो फ्रेमवर्क के अंदर हैं, उस फ्रेमवर्क को कवर कर रही हैं, आप कोई भी किताब पढ़ा सकते हैं एज लॉन्ग एज वो उस फ्रेमवर्क के अंदर है। सिलेबस जो होता है वो ये होता है कि सब एक ही किताब पढ़ेंगे, और वो ज़रूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है, आप 10 डिफरेंट किताबें पढ़ा दें एज लॉन्ग एज उस फ्रेमवर्क के अंदर है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो किताबों के हवाले से वजाहत की और कहा कि कुछ एंकर जो है वो आकर एंकर्स के नाम बता दें। अगली दफ़ा बताऊंगा। मैंने आपको कहा ना, हमेशा मैं पहले वार्निंग देता हूँ, मैं हमेशा पहले वार्निंग देता हूँ आके कि दोबारा वापस ना आना। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को निकाला था, मुझे सिफारिशें आ रही थी, मैंने कहा था कि अब मुझे सिफारिश आई ना, तो ये आज से 2 महीने पुरानी बात है जब मैंने PCTV में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने कहा था मैं नाम लूँगा जब सिफारिश दोबारा आई। 2 महीने हो गए आज तक सिफारिश नहीं आई। सो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं ना इन किताबों के लिए, अगली दफ़ा आप आए ना मेरे डिपार्टमेंट के पास, किसी के पास भी, फिर मैं नाम लेके बताऊंगा ये लोग कौन है। पैसे की रिफॉर्म्स के हवाले से बता दीजिएगा, उधर भी कोई एमडी रुक नहीं रहा, 3-4 एमडी जो है वो तब्दील हो गए और स्कूलों को अभी तक जो है पैसे नहीं मिल सके। अगस्त के बाद से जो है उनको फंड नहीं मिले तो वो भी स्कूल परेशान है। एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं और उनके पास इंतजाम कोरोना के लिए जो पैसे, मैं सारे आपको बता दूँ। 24 को मीटिंग है, 24 का परसों मीटिंग है बोर्ड की। बोर्ड इंशाल्लाह ताला उस पर पूरा फैसला कर रहा है और मेरे ख्याल से विदिन 10 डेज़ उनके पास इंशाल्लाह ताला पैसे विदिन 2 वीक्स पहुंच जाने चाहिए, और ये बोर्ड का फैसला है। और 24 को उनकी बोर्ड की मीटिंग है। जैसे अनाउंस किया गया है तो एक नई तंजीम भी बन गई है ऑल पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन के नाम से, तो वो भी मुदाखला वगैरह आपको साथ करने की जा रही है, उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत ने उनके साथ बैठ के कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बनाया, जैसा कि अगले साल अब उनके पास स्टॉक अगर गोदामों में देखा जाए तो 30-35 करोड़ का है। 30-35 उनके गोदामों में जो किताबें छप चुकी हैं जो अभी आनी थी, तो उनको इस तरह से देखें। इस पर 76 में मूवी में उनके साथ मददी का लिहाज कहा है कि जैसे दूसरी इंडस्ट्री ने नए पाकिस्तान जाती आप ही देखें, तो उनके कोई एहतजाज का आप लोगों को प्रेशर है? कोई प्रेशर उनके साथ ही मुज़ाकरा करने आप जा रहे हैं?
دیکھیں ابھی تک تو اس چیز پہ کوئی بات نہیں ہوئی, مگر انہوں نے پہلے سے کتابیں کیوں چھاپ کے رکھی ہوئی ہیں؟ جب ان کو بتایا ہوا ہم نے کہ نیا کریکولم آنا ہے تو وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ سو آئی مین اٹس سمپل ایز دیٹ. جب ایک چیز ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا کریکولم آنا ہے اور ہم نے ڈیٹس دی ہوئی ہیں, اس کی بڑے عرصے سے ڈیٹس دی ہوئی ہیں, سو پہلے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی مین دس از ویری ویری اسٹرینج. سو مذاکرات کرنے ہوں گے, ضرور کر لیں گے, مگر مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں کہ وہ پہلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایم ڈی آئی پنجاب کتابیں ایسی او سوری, میں ایک سوال ان کا رہ گیا تھا, وہ ایم ڈی پیف کا کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, مجھے 10 بندے بھی چینج کرنے پڑیں گے نا کہیں پہ بھی, میں کر دوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. لوگ مجھے آگے کئی دفعہ کہتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں, یہ آپ کا بندہ ہے, وہ آپ کا بندہ ہے, یہ آپ کا بندہ ہے. سب نئے لوگ ہیں, ہر کچھ مہینے کے بعد سب بدل جاتے ہیں, کوئی میرا بندہ نہیں ہے. میں آپ کو آج گارنٹی سے بتا دوں, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں یہ بات ریکارڈ کر لیں, لکھ لیں, کوئی میرا آدمی نہیں. جو پرفارم نہیں کرے گا اس کی چھٹی ہے. دیٹس اٹ. سیکٹری اسکول زبردست کام کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, سب جھوٹی خبریں ایز یوزول, ہائپ بنائی گئی. ان کی طبیعت خراب تھی, انہوں نے چھٹی لی ہوئی تھی, اور ان کی صحت واقعی میں خراب تھی, انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ڈپارٹمنٹ میں, اور یہاں پہ خبریں چل رہی تھی سیکٹری اسکول چینج ہونے جا رہی ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں, زبردست کام کر رہی ہیں, اور میرے خیال سے زبردست ہے. یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ آپ کو کوئی اور ڈپارٹمنٹ محکمہ دیا جا رہا ہے اور آپ سے یہ وزارت جو ہے لے کر کسی اور کو دی جا رہی ہے. چلیں, اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میری کہیں اور ضرورت ہے, میں ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں. پنجاب کی ایم پی چینج ہو گئی, 100 کتابیں انہوں نے نکالی کہ یہ چیز کتابیں نہیں بین ہو گئی, اب نہیں پڑھائی جائیں گی. بالکل, اس کے بعد خودکیا سلسلہ بالکل بھی نہیں. وہاں پہ کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ضرور ایم ڈی صاحب کے پاس جائیں, وہ آپ کو پورا بتائیں گے. جو کمیٹیز اس چیز پہ کام کر رہی ہیں, آپ ایم ڈی پی سی ٹی بی کے پاس جائیں, ایگزیکٹلی وہ آپ کو بتائیں گے کون کون سی کمیٹیز ان 100 نہیں, ان 10,000 کتابوں میں سیکشن وائز بنا کے کس طرح کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے. اینی تھنگ ایلس؟ بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد.